اتنا تسلی بخش لگتا ہے؟ ویری فیئر اینڈ آنےسٹ. جی ریلائزیشن ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے. اور ایکشن؟ اچھا اس میں یہ چیز آتی ہے کہ دیر آر سرٹن رولز آف بزنس جن کو امینڈ کرنا پڑتا ہے, سرٹن پروسیجرز ہیں جن کو امینڈ کرنا پڑتا ہے. اس کی طرف آ کے پھر آپ کو ایک چینل میں انفارچونیٹلی پڑھنا پڑتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. لیکن منسٹری آف پلاننگ اینڈ یہ جو کمیشن ہے ہمارا, اس نے ہمیں انشور کرایا کہ جی ہمارے PC1 جو فارمیٹس ہیں یہ اس سال مئی تک کمپلیٹ ہو جائیں گے. 2010 میں. اوکے, جیسے ایک اور اہم بڑا آسپیکٹ ہے یہ تو آپ نے کہا کہ انویسٹمنٹ کو سیف ایٹماسفیئر فراہم کرنا. جو اہم نقطہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے, اسلام آباد ہی کی بات کر لیں, ہمارے ساتھ ہی میریٹ میں بھی آگ لگی تھی. اس وقت بتایا گیا تھا CDA کی طرف سے کہ ان کے پاس ایمبولینسز موجود ہیں, سنورکلز موجود ہیں, لیکن وہ شاید استعمال نہیں کرنے آ رہے تھے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ NDM میں کوئی کیپیسٹی بلڈنگ ہیومن ریسورس کی اس حوالے سے بھی کوئی آپ لوگوں کے کوئی پروگرامز آپ لوگوں نے ان کو ڈیوالو کیے ہیں تاکہ ہیومن ریسورس بھی ٹرینڈ ہو؟ یہ بڑی آئرنی ہوتی ہے کہ اوزار موجود ہیں, ہتھیار موجود ہیں, لیکن استعمال کرنے والے وہ لوگ ہی موجود نہیں. تو اسکل کو ڈیولپ کرنا بھی چاہیے نا. دیکھیے ہم ایک قومی ادارے کے ناطے ان لوگوں کو تمام جو باقی ادارے ہیں ان کو اس کی طرف توجہ مبذول کرا سکتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ کام ہونے والا ہے. یہ نیشنل امبیرسمنٹ تھی کہ ایک ہوٹل جل گیا, 35 فائر اسٹیشن تھے, حکومت نے 600 ملین دیے تھے اور وہ چیزیں موجود بھی تھیں. اور پھر اگر کمانڈ اینڈ کنٹرول ایسپیکٹس ویک ہوں اور اس کی وجہ سے یہ ڈپلوائے نہ کر سکے ہوں کیونکہ یہ آفیسر کلاس کو پابندی تھی, انرول نہیں کر سکے وغیرہ وغیرہ, بہت سے اور عوامل تھے. اس بحث میں جائے بغیر اور کسی کے اوپر انگلی اٹھائے بغیر آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو سامان جنگ لے کے دینا ایک چیز ہوتی ہے, اس کی سکھلائی استعمال وہ پھر آرگنائزیشن جو ہے وہ خود کرتی ہے, اور اگر وہ نہ کرے گی تو وہ پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے. ہم مختلف قسم کے پروگرام جو کیپیسٹی بلڈنگ کے کرتے ہیں. اچھا, کیپیسٹی بلڈنگ تو آپ دیکھیے ہر چیز کی, فار ایگزامپل یہاں ہم بیٹھے ہیں, اگر یہاں فائر فائٹنگ کرنی پڑ جائے تو کیپیسٹی تو اس ادارے کو بھی چاہیے نا کہ کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے. اس کی ڈرلز پروسیجرز ہوتے ہیں. ابھی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی خدا کے لیے جاگو کہ کس طرح سے آپ نے ایویکویٹ کرنی ہے یہ بلڈنگ. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہم زبردستی وہ کرا سکتے ہیں؟ لیکن اپنے تئیں CDA کے ساتھ ہم نے میکینزم اس طرح کوئی ڈیولپ, CDA کے ساتھ مل کے نمبر آف ایکسرسائزز ہم نے پلان کروایا. اچھا, کہ ہائی رائز بلڈنگ سے کس طرح سے ایویکویٹ کرنا ہے, ایون نیشنل اسمبلی میں سے ایویکویشن کیسے کرنی ہے. تو ہم متواتر CDA کے ساتھ, آپ نے کیونکہ ریفرنس CDA کا دیا ہے تو میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں, ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, ان سے ہم کہتے ہیں کہ کوارٹرلی بیسس کے اوپر آپ ضرور سرچ اینڈ ریسکیو اینڈ ایویکویشن کی ڈرلز کرائیے, فائر فائٹنگ ڈرلز کرائیے. انہوں نے یہ شروع کی ہوئی ہیں. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے کانٹیکسٹ میں آپ کو ایک اور واضح کر دوں کہ جب یہ مرگلا ٹاورز گرے تو ان کے پاس سرچ اینڈ ریسکیو کی کیپیسٹی نہیں تھی. تو پھر ہم نے ڈونرز کا بندوبست کیا اور ان کے پاس 86 ممبر ٹیم, جس کے پاس سنیفر ڈاگ 16 کی ٹیم بھی موجود ہے, وہ ہم نے فورن ڈونرز سے ٹرین کرائی. دے آر دا بیسٹ اکوپڈ ان دس پارٹ آف دا ورلڈ ود دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. ان کو ٹریننگ دے کے 3 مہینے پہلے کمیشن کر کے CDA کے حوالے کر دیا. ان کی مزید ٹریننگ کے لیے تاکہ ہائی رائز بلڈنگز میں سے انہوں نے ایویکویٹ کیسے کرنا ہے. جو ہیلی کاپٹرز ڈیزاسٹر ریلیف اسکواڈرن کے ہیں ابھی وہ کیونکہ پہنچ چکے ہیں, گورنمنٹ نے 3 کانٹریکٹ کیے تھے. سو ان کے ذریعے ابھی ہم ان کو ٹریننگ پلان کر رہے ہیں کہ ہائی رائز بلڈنگ میں سے ان کو کس طرح ڈراپ کرنا ہے, انہوں نے کیسے ایویکویٹ کرنا ہے. جیسے میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کیونکہ پاکستان اس وقت ان اسٹیٹ آف وار ہے, دہشت گردی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب سے کچھ روز قبل سال نو کے آغاز میں ہی لکی مروت, اٹس اے فار فلنگ ایریا, وہاں پر ایک دہشت گردی کا بہت بڑا سانحہ ہوا. والی بال میچ میں خود کش کار بم دھماکوں, اس کے بعد اس کی تباہی ہوئی. بہت سے لوگ وہاں پر, یہ باقاعدہ میڈیا میں رپورٹ ہوا, جو زخمی تھے وہ انہیں میڈیکل کیئر نہیں مل سکی, جو ملبے تلے لوگ آ گئے تھے انہیں ایویکویٹ نہیں کرایا جا سکا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہم کتنے اب بہتر ویل پریپیئرڈ ہو گئے ہیں 2005 کے بعد, چاہے وہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہو یا نیچرل ڈیزاسٹر, اس میں بہتر ریلیف ایفرٹ, بہتر ریہیبلیٹیٹ, بہتر ریسکیو کے لیے سبسٹینشیل امپروومنٹ آپ کو آن گراؤنڈ نظر آتی ہے؟ بعض جگہوں پہ مجھے نظر آتی ہے, بعض جگہوں پہ نہیں نظر آتی. جو نہیں نظر آتی وہ کون سی؟ میں آپ کو یہ بتا دوں, پہلے نظر کہاں آتی, پازیٹو سائڈ دیکھ لیتے ہیں.
مثال کے طور پہ پنجاب میں جو ریسکیو سروس ہے افیکٹو ہے. اچھا. 1112 ابھی یہ وہ ادارے ہیں جو کہ صوبائی ادارے ہیں, صوبائی انیشیٹو ہے. اسی طرح کے ادارے مزید پھیلنے چاہیے. کراچی میں مصطفیٰ کمال صاحب نے اچھی انویسٹمنٹ کی ہے اس سلسلے میں. آپ بعض این جی اوز کو دیکھ لیں, ایدی فاؤنڈیشن کا آپ ریسپانس دیکھ لیں, چیپا آرگنائزیشن ہے, ان کا آپ ریسپانس دیکھ لیں. ان لوگوں نے بڑی جاں فروشی سے اور محنت سے یہ آرگنائزیشنز بنائی اور خدمت خلق کے لیے. ڈونٹ یو فیل سوری ٹو کٹ یو کہ فیڈرل سطح پہ کوئی ایسا ادارہ, کیونکہ صوبوں کے وسائل کا جنسا بڑا پرابلم آ جاتا ہے. میں بعض دفعہ جب انٹرویوز کرتا ہوں چیف منسٹر NWFP کے, چاہے میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, انہوں نے مجھے باقاعدہ خود کہا, اکرم درانی صاحب اس وقت تھے جب 2005 میں, ان کا ہمارے پاس تو ہیلی کاپٹر نہیں, وسائل ہی نہیں. دیکھیے ہیلی کاپٹر تو ایک فیڈرل سطح پر اگر ہو, میں وہی کہوں نا جی, دیکھنا وسائل. اچھا, اس کو بھی ایک تناظر اس کا صحیح ہونا چاہیے, یعنی اس کو ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. آپ صحیح کہتے ہیں